حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے باہر پہاڑوں میں۔ آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں، گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر صحراؤں میں پہاڑوں میں لے کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے لے لو۔ اس نے معذرت کی۔ آپ نے پھر کہا نہیں، 2 لقمے آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم ذبح کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، تو ایک بکری ہمیں دے دے۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا، اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور فرماتے اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہاں ہے؟ خیر آپ واپس شہر آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو من چاہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کر دو۔ اس نے بکریاں اور غلام دونوں بیچ دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ملک ہوئیں۔ تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لیے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو، اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے، عبادات میں بھی سرور دیتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ لیکن ہمارے رویے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا سورہ الغافر کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ جو چیزیں سوچ میں پیدا ہوتی ہیں، جو بطور وسوسہ آتی ہیں، تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے ظاہر کو ستھرا کر دے گا۔ جس شخص کی خلوت پاکیزہ ہوتی ہے، عفت مآب ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ الہا زاری کرتا ہے، تو دن چڑھے اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا کرتا ہے، جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو تنہائیوں میں جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے سودے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔